اجاگر کرنے والی ہیں۔ تاریخ کے پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر حال میں اس کمال ترتیب لانے والی ہماری قابل عزت اور احترام ملک و قوم کی محبت رکھنے والی مطالعہ ٹیچر میری مراد میں ماجدہ صاحبہ سے ہے، تمام معلومات کو مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سب ایک بار درود پاک سٹائٹ کر لیں۔ مطالعہ پاکستان میں پڑھاتی ہوں۔ مطالعہ پڑھانا اور پاکستان سے متعلق تو کیا صرف میں نے بچوں کو لمبائیاں چوڑائیاں یا پھر مشرق مغرب یاد کروانا ہے؟ نہیں، مطالعہ پاکستان کا تعلق کو 1400 سال پہلے اسلامی ریاست مدینہ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنیاد ڈالی مدینہ میں، مدینہ کی اسلامی ریاست کی، اور اس کے درمیان گزرے 1400 سال۔ کوئی بھی ملک اسلام کے نام پہ نہیں آیا، وجود میں نہیں آیا۔ وجود میں آتا ہے 1400 سال بعد ایک ملک جس کا نام پاکستان ہے۔ یہاں پہ میرے اسٹوڈنٹ بھی موجود ہیں، ان سب کو پتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوتی ہوں، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب یعنی کہ صرف پاکستانی نہیں، سب سے پہلے ہم اسلام کو لے کے چل رہے ہیں، سب سے پہلے ہم اسلام کی بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں اپنے پاکستان کو۔ پاکستان، مطالعہ پاکستان، صرف ہمیں یہ نہیں بتانا کہ ہاں جی یہ ہمارا پڑوسی ملک ہے، یہ ہمارا دشمن ملک ہے، نہیں، پاکستان کو ہم نے پاکستان بنانا ہے۔ پاکستان، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ تو پاک کیسے رہ سکتے ہیں جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اللہ اور اس کے قرآن کے مطابق ہم زندگی نہیں گزاریں گے تو ہم پاکستان کو نہیں سمجھ سکتے، ہم مطالعہ پاکستان کو نہیں سمجھ سکتے۔ پاکستان ہماری بنیاد ہے۔ ہم کہتے ہیں، ہمارے بچے اکثر میں نے سنا ہے، پاکستان میں کیا ہے، پاکستان نے ہمیں کیا دیا، ہم تو باہر جائیں گے۔ پاکستان نے ہمیں یہ وجود دیا ہے، پاکستان نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، پاکستان نے ہمیں پڑھایا ہے، پاکستان نے ہمیں پالا پوسا ہے، اس ملک کا کھا کے، اس زمین کا کھا کے، یہاں سے پل بڑھ کے، اور ہم باہر بھاگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیا ہم اتنی اہلیت نہیں ہے کہ ہم اپنے پاکستان کو اوپر لا سکیں؟ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کرپشن ہے، کالی بھیڑیں ہیں، لیکن کیوں؟ اب ہمارے اسٹوڈنٹ یہ بیٹھے ہیں، کیا ان میں سے کوئی ایک دو بھی ایسے بچے سامنے نہیں آئیں گے جو ملک کے لیے کام نہیں کر پائیں گے؟ میں سمجھتی ہوں اسلام کے ساتھ جب پاکستان کو ریلیٹ کر کے چلیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے یہ بچے انشاءاللہ پہلے سچے مسلمان اور پھر سچے پاکستانی ہوں گے۔ اور اسی چیز کے لیے تو انٹرنیٹ آیا ہے، ہمیں ہٹایا جائے ہماری بنیادوں سے، ہمارے اسلام سے، ہمارے جو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، فری انٹرنیٹ دیا جا رہا ہے۔ کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ ہمارے معصوم پھول اپنے اصل مقصد کو بھول رہے ہیں۔ تو ہم نے اپنے مقصد کو بھلانا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کرونا کرائسس تھے، بہت مشکل حالات سے ہم لوگ گزرے ہیں، بہت تکلیف دہ حالات تھے ہمارے بچوں کے لیے، پیرنٹس کے لیے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے لیے کہ ہم اپنے بچوں سے دور تھے۔ آپ تو پیرنٹس ہیں اور ہم روحانی والدین ہیں ان کے۔ دنیا میں لانے کا سبب آپ اور ان کی دماغ کی پرورش کرنا ہمارا فرض ہے، ان کو سچا مسلمان بنانا اور سچا پاکستانی بنانا ہمارا فرض ہے۔ مطالعہ پاکستان صرف ریٹائزم کا نام نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے بڑا بور سبجیکٹ ہے، میں صرف ایک بات کہوں گی، پاکستان کا مطلب کیا؟ کیا لانا تھا جب پاکستان بنا تھا؟ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جب یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان کو دیوانے کا کام ہے، نہیں بنے گا۔ کیوں نہیں بنے گا؟ محمد کا پاکستان ہے یہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاکستان ہے یہ۔ اگر آپ اپنے پاکستان کا میپ بنانا چاہتے ہیں، نقشہ بنانا چاہتے ہیں، پھر محمد لکھ کر ایزلی ڈرا کر دیں پاکستان کا نقشہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے نبی کے نام پہ بننے والا یہ پاکستان
इसका नक्शा भी मोहम्मद के नाम पे है और इसको बनाने वाले का नाम भी देख लें, मोहम्मद अली जिन्नाह। तो अल्लाह ताला ने इस मुल्क पे बड़ी रहमतें और बरकतें की हैं। हमारा मुल्क, लोग तो सीजन्स को तरसते हैं, हमारे पास तो 4 से 5 सीजन्स हैं। लोग मुख्तलिफ चीजों के लिए तरस रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर चीज से नवाजा है, अपने करम से नवाजा है। अब क्या करना है, इन बच्चों में से जो हमारे पास छोटे छोटे के बच्चे हैं, इनको सिखाना है कि तुम हो पाकिस्तान। हम तो अपनी जिंदगियां गुजार चुके, अब तुम में से कुछ तो ऐसे आएंगे ना कि इस पाकिस्तान को संभालेंगे। इसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो मैं बात करूं तो मेरी गुफ्तगू काफी तवील चली जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इस्लाम की बुनियाद पर पाकिस्तान